السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا سلسلہ سن 7 ہجری میں آپ کے عمرۃ القضاء تک پہنچا تھا کہ جو عمرہ آپ کا رہ گیا تھا اسے آپ نے مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر یعنی مدینہ منورہ جانے کے 8ویں سال میں، اس سے تھوڑا پہلے جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ 3 بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو مکے کے جگر گوشے کہا گیا، مکہ مکرمہ کے بڑے ہی قیمتی صلاحیت والے لوگ جیسے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے ہی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبے عرصے کے بعد ہدایت دی۔ یہ تینوں حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ شاہان عالم کو خطوط لکھتے تھے، اپنی دعوت دور دور تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک مبارک خط آپ نے لکھا روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ اس سے پہلے بھی بھیجا گیا تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذریعے سے۔ دوبارہ آپ نے ایک خط
لکھا کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ کسی کو بھی ایک بار دعوت دے دیا تو یہ نہیں سمجھا کہ بھی میری تو ذمہ داری ہو گئی ہے، کہ ہمارا کام تھا دعوت کا پہنچانا، سمجھانا، بلانا۔ اب انہوں نے مانا کہ نہیں مانا وہ ان کی ذمہ داری، وہ ان کی مرضی، ہمارا تو کام ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت میں بات تو یہی تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ آپ کہہ دیجئے تمام نبیوں اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ لوگوں سے یوں کہہ دیجئے کہ ہماری ذمہ داری تو کھلم کھلا صاف صاف دعوت کو پہنچا دینا ہے، اور ہم نے وہ کام کر دیا، پہنچا دیا تو ذمہ داری ختم۔ پھر اس کے بعد جب بھی موقع ملے بار بار سمجھانا، بار بار ان کے پاس پہنچنا اور مختلف طریقوں سے سمجھانا، یہ اعلیٰ درجے کی دعوت تھی۔ اور ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اپنی قوموں اور اپنے قبیلوں اور اپنی امت سے بے انتہا شفقت اور محبت کی علامت تھی کہ انہوں نے اپنے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا نہیں کیا کہ ایک جیسے اصول ہیں، ذمہ داری ہیں، قانون ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بوجھ ہے اور اسے ہمیں پورا کرنا ہے، اگر پورا نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اور اس میں جو کیا جاتا ہے نا، جتنی ذمہ داری ہے اتنا کر لیا جائے تو سمجھتے ہیں بس کافی ہے۔ جیسے آج کل جو بھی نوکریاں، خدمتیں، کام کاج دوسروں کے پاس لوگ کرتے ہیں، اس کا جو اصول ہوتا ہے کہ جو وقت بتایا جائے اتنے سے اتنے وقت کے اندر آپ کو اتنا کام کرنا ہے، اتنا سلیبس ہے، آپ کو اتنا پڑھانا ہے، اتنا آپ کا ٹارگٹ ہے، اسے پورا کرنا ہے، یہ جو دے دیا جاتا ہے آدمی اسے اپنی ذمہ داری اور اپنا بوجھ سمجھ کر پورا کرتا ہے کہ مجھے تو اتنا کرنا ہی ہے، اگر اتنا نہیں کیا تو مجھ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، پکڑا جاؤں گا، میری لوگوں کے درمیان پوچھ گچھ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مجھے خفت اٹھانا پڑے گا، لوگوں کے سامنے نظریں جھک جائیں گی، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے اعلیٰ درجے کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو استاذ ہیں، پڑھانے والے، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، کانوینٹ ہو یا مدرسہ، مکتب، اپنا ایک وقت جو بتایا گیا اس وقت سے ہٹ کر بھی ایکسٹرا مزید اپنے وقت سے تھوڑا پہلے آ جانا، وقت کے بعد بھی تھوڑا وقت لگانا، کہ وقت تو ٹائم کے مطابق ختم ہو گیا، اس کے باوجود کہ ضرورت ہے، کچھ کمزور طلبہ ہیں، ان کو ایکسٹرا کلاس کی ضرورت ہے، مزید کچھ پڑھانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اپنی طرف سے اس کی اجرت اور اس کی تنخواہ لیے بغیر جو کرتا ہے، یہ اپنی ذمہ داری سے آگے اس کی شفقت، محبت اور اس کا احسان مانا جاتا ہے۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جسے اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنی فیکٹری کا، اپنے کام کاج کا ایک دلی لگاؤ ہو، اس سے محبت ہو، شفقت ہو، اور ان کا کچھ بھلا چاہتا ہو، اپنی طرف سے کچھ اس کا معاوضہ ملے یا نہ ملے، مزید اپنا ٹائم دینا، اپنا وقت دینا، اپنی محنت لگانا، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ورنہ تو عام طور پر جو کیا جاتا ہے، جتنی تنخواہ کی بات ہوئی اتنا کام، اس سے زیادہ اگر کیا جائے تو پھر اوور ٹائم کے نام سے آدمی لیتا ہے کہ بھائی ہم ایکسٹرا کام کریں گے تو اس کی کچھ الگ سے تنخواہ پیمنٹ دی جائے کیونکہ ہم نے ایکسٹرا وقت لگایا ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، آپ نے جتنا اور جہاں تک لوگوں کو پہنچانا تھا پہنچا تو دیا، مگر ساتھ ساتھ اتنی فکر اور اتنی زیادہ کوشش اور ان کے لیے اتنا زیادہ تڑپنا، کڑھنا، کہ آخر خود اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے کر بھیجا، اس اللہ نے آپ کو سمجھایا اور اللہ کو سمجھانا پڑا کہ اے نبی جی آپ اتنا کیوں محنت کرتے ہیں، اتنی فکر کیوں کرتے ہیں، اور آپ اتنی فکر، اتنی
تڑپ اپنی امت کی دل میں لیے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ اگر یہ لوگ ایمان میں نہیں لائے تو آپ ان لوگوں کے فکر میں، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کیونکہ آدمی پر جب غم مسلط ہو جاتا ہے، کسی کا دکھ اور درد آدمی کے سینے پر چڑھ جاتا ہے، تو آدمی کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اس طریقے سے مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ ہم نے تو آپ کو صرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، اس کے علاوہ اتنی زیادہ فکر اور اتنی زیادہ کوشش کہ ان کے لیے تو دعائیں بھی، اور صرف ایک دو مرتبہ نہیں، رات رات بھر دعائیں، رات رات بھر دعائیں، یا ربی امتی امتی، جہاں کہیں کو کوئی موقع ملا امت کے بارے میں مانگ لیا۔ معراج جیسے سفر میں گئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی صرف ذمہ داری کا احساس نہیں کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، نہیں، اپنی امت سے ایک محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے، کہ کس طریقے سے یہ لوگ جہنم کے بجائے جنت میں آنے والے بن جائیں، آگ میں جلنے سے نجات پا جائیں، کیونکہ آپ عین الیقین، آنکھوں سے نظر آتا تھا آپ کو، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ جو بندہ بغیر ایمان کے جا رہا ہے وہ قبر میں نہیں بلکہ جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ دنیا والے اپنی نگاہوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو قبر میں ڈال دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن آقا یہ دیکھتے تھے کہ یہ قبر کے گڑھے میں نہیں، اصل میں یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ کو جو دکھ، جو درد اور تکلیف ہوتی تھی، جیسے انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کے ساتھ ایسا ہی لگاؤ تھا، اور ایسا ہی لگاؤ اللہ کو اپنی تمام مخلوق کے ساتھ ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ کہا گیا حدیث کے اندر، اور فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے، سب سے بہترین اللہ کو پسند آنے والا وہ بندہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کسی بھی طریقے سے نفع پہنچانے کا کام کرے، بھلا پہنچانے کا کام کرے، خیر پہنچانے کا کام کرے، تو ایسا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہا ہے۔ اس کی لمبی تفصیل بتائی گئی، چاہے کوئی بندہ کوئی کنواں کھدوا دے، آج کل کے زمانے میں کوئی بورویل ڈلوا دے کہ جس سے مخلوق پانی پیے، انسان صرف ایمان والے نہیں، ایمان والے کیا غیر پئیں، کفار و مشرکین پئیں، بے ایمان لوگ پئیں، انسان سے آگے چل کر جانور، چرند پرند درند، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی، وہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا کام کوئی بندہ کرے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ جیسے کہ آج کی ہی فجر کی تعلیم کے اندر بات گزری کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، ننگے کو کپڑا پہنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں، جو میدان ایسا ہوگا کہ گرمی کی تپش، سورج ایک دم سروں کے قریب، اور زمین، یہ زمین ایسی نہیں رہے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی حالت بدل گئی ہوگی، جسے بعض لوگوں نے تانبے کی زمین کہا، بہرحال زمین کی کیفیت بدل جائے گی، سورج بہت قریب آ جائے گا، اور لوگ گرمی میں شرابور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور ہر بندہ ننگا ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور تمام لوگ بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوں گے۔ یقیناً
آپ دیکھ لیجئے قبروں سے جب اٹھایا جائے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ہر بندے کا، بھوکا پیاسا ننگا ہر بندہ جمع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان اسی کیفیت میں جمع ہوں گے، شروع سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے سب اسی طریقے سے میدان میں جمع کیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی بھوکے کو، انسان شرط نہیں ہے، انسان نہیں کہا گیا، کسی بھی بھوکے کو، چاہے وہ جانور ہو، کتا ہو، خنزیر ہو، کوئی پرندہ ہو، اگر وہ بھوکا تھا یا کوئی انسان ہی لے لیجیے، مسلمان تھا یا کافر تھا، جو بھی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، کسی بندے نے اس پر ترس کھا کے خالص اللہ کے لیے کھلایا، اس لیے نہیں کہ اس کی میں فوٹو پکڑوں گا اور میں ویڈیو بناؤں گا، لوگوں میں نام کماؤں گا، سوشل ورکر کا ایوارڈ لوں گا، آگے چل کر کونسلر بنوں گا، MLA، یہ دنیا کے نفع ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے کہ ایک مخلوق اللہ کی بھوکی ہے اور اس کے درد میں، اس کے دکھ میں شامل ہو کر بندے نے اس کا پیٹ بھر دیا۔ کبھی کوئی بندہ پیاسا تھا، دھوپ کا زمانہ چل رہا، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کے کام تلاش کرنا چاہیے، اپنی گاڑیوں میں ڈکی ہے، بیگ ہے، اس کے اندر بندے ایکسٹرا کچھ پانی کے بوتل رکھا کریں، اس نیت سے کہ کبھی کہیں کوئی پیاسا مل جائے تو ہم پلا دیں گے۔ سیل بند، مہر بند، پیکج جو پیک کیا ہوا ہوگا، ایسے بوتل رکھیں تاکہ لوگوں کو شک بھی نہ ہو، ضرورت کے وقت میں بندہ خیر کے کام تلاش کرے، کسی ایسے پیاسے کو پانی پلا دیا۔ کبھی کوئی بندہ جو محتاج ہے، غریب ہے، یا کوئی ایسا آدمی جو ننگا بدن پھر رہا ہے یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سطر اس کا ظاہر ہو رہا ہے، اب اس بندے کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، چاہے آپ اپنا پہننے کے کپڑے یعنی پرانے ہوں، اتنے بھی پرانے نہیں جسے آپ نے ریجیکٹ کر دیا، پہننے والے خود آپ استعمال کر رہے ہیں، ایسے کپڑے آپ اس کو دے دیں یا نیا کپڑا دلوا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی میں اپنی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو تو اس قیامت کے میدان میں سب بھوکے ہوں گے مگر اس بندے کو اللہ سیراب کر دیں گے، اس کو شکم سیر فرمائیں گے۔ آج ہی کی تعلیم کے اندر یہ احادیث گزری کہ جو بندہ کسی کو پانی پلایا ہوگا، چاہے پرندوں کو پانی پلا دے، اپنے گھروں کے پاس آدمی پانی پلانے کا انتظام، کوئی ایسا کٹورا رکھ دے کہ چڑیاں آئیں گی، پرندے آئیں گے، پی کر جائیں گے، کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے آدمی پانی کا انتظام کر دے، روزانہ پانی چینج کرتا رہے، چھوٹا سا کام ہے جس میں کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، خرچ نہیں، اتنا بڑا ثواب کہ میدان محشر میں سب پیاسے ہوں گے مگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے سیراب فرما دیں گے، بھوکا نہیں رہے گا، پیاسا نہیں رہے گا۔ اور جس بندے کو کسی نے کپڑا دلایا ہوگا، پہنایا ہوگا، کپڑا پہنانا شرط ہے، دلانا نہیں، اس میں بڑا فرق ہے، جسے ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ کپڑا سلوانے والا اگر آپ دو گے اور اس بندے نے پہنا نہیں، کیونکہ سلانے کی مزدوری کون دے گا، آپ پورا انتظام کر کے ایسا دو کہ وہ بندہ لیتے پہن لے، استعمال کرے، اتنا آپ نے تیار کر کے دیا اور اس بندے نے پہن لیا، قیامت کے میدان میں جہاں سب ننگے ہوں گے اس بندے کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک زانیہ، فاحشہ، بدکار عورت، کسی عمل کو بندہ کبھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، کہ راستہ چل رہی تھی، راستے میں اسے پیاس لگی، کنواں تھا جس کے اندر کوئی ڈول نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اترا نہیں جا سکتا تھا، اسی کنویں کے منڈیر پر اس کے اطراف میں ایک پیاسا کتا پانی کے لیے گھوم رہا تھا، اسے نہ اترنے ہو رہا تھا نہ پانی باہر آ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے موزے سے، جو جراب پہنتے ہیں، موزے جسے کہتے ہیں، چمڑے کے موزے شو کی طرح ہوتے ہیں، اس کو اوڑھنی سے باندھا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سی ادا پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ ایسے ایک بدکار مرد کے بارے میں بھی فرمایا
لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بس ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر کام کرتا رہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تلاوت بھی کرے، ایسے خیر کے کام بھی کرتا رہے. ان کاموں میں سے کسی کو بھی بندہ چھوٹا نہ سمجھے. پتہ نہیں کون سا عمل نشانے پر بیٹھے گا اور وہی عمل ہماری نجات کا سبب بن جائے گا. ضروری نہیں کہ ہر بندے کو نماز ہی نجات دلائے، ضروری نہیں ہے. بہت سارے نمازیوں کی نمازیں منہ پر مار دی جائے، ان کی نمازیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں کے روزے مردود ہو جائیں گے، بعض لوگوں کے حج ان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا. بڑے بڑے کام مردود ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے کام بندے کا بیڑا پار کرا دیتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن عملک، کہ اپنے کسی عمل کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑ کہ یہی تو ہے، اتنا چھوٹا ہی سے کام ہے، کوئی دوسرا کر لے گا، میں تو بڑے بڑے کروں گا. راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر پڑا ہوا، چھوٹا سا پتھر، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ ارے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی گاڑی پنچر بھی ہو سکتی ہے، یا اسکڈ ہو سکتی ہے، یا یہ پتھر ٹائر کے نیچے آ کر تیزی سے اڑ کے جا سکتا ہے، کسی کو زخمی کر سکتا ہے. آپ اس خیال سے اس چھوٹے سے پتھر کو ہٹا کے بازو ڈال دیں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے. حقیر نہ سمجھیں کوئی بھی عمل، موقع ملا چھوٹا بڑا ہر قسم کا کام بندہ کرتا رہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ نے ذمہ داری دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے آپ پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. حکم مل رہا ہے یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے. فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، ان کو ڈرائیے. مختلف احکام اللہ نے دیے. اب آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، ایک اللہ کی طرف بلانے میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرکار ذمہ داری سے آگے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ. ضابطہ رابطے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. ضابطہ مطلب اصول. کوئی بندہ جب کمپنی میں آ رہا ہو، اسکول میں، مدرسے میں، مکتب میں آ رہا پڑھانے کے لیے، خدمت کے لیے، اب اس سے پوچھا جاتا مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیا کام ہے میرا. بتایا گیا آپ کا یہ کام ہے، آپ کو فارم دے دیا گیا، اتنے کام آپ کے ذمے ہیں، اتنی کتابیں پڑھانے، اتنا سلیبس آپ کو پورا کرنا ہے، اتنے مہینوں میں یہ کام آپ کو یہ تمام چیزیں. اب وہ ٹائمنگ بتا دی. یہ تمام چیزیں ضابطے کے ہیں، قانون ہیں کہ اتنے حساب سے آپ اتنا کام کرو گے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا معاوضہ، اجر، آپ کی تنخواہ، سیلری ملے گی. یہ قانون ہے ایک دوسرے کے لیے. اس سے آگے ہوتا ہے بندہ اس سے پہلے اپنے گھر میں بھی کچھ کام کرے، یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے آئے. یہ رابطے کی بات ہوتی ہے کہ اپنا تعلق ہے، اپنا لگاؤ ہے اپنے کام سے، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے، اپنی خدمت سے ایک لگاؤ کہ جو ٹائم بتایا گیا وقت ہو گیا اور بندہ بیٹھا ہوا ہے آفس کے اندر یا اپنی کلاس روم کے اندر اور کام کر رہا ہے، کچھ بچوں کے لیے تیاری کر رہا ہے، پڑھانے کے بارے میں مطالعہ کر رہا ہے، آگے کے بچے کے لیے پلان بنا رہا ہے، یا بچوں کے ذہن سازی میں یہ جو بھی کام بندہ کرتا ہے نا، یہ ضابطے سے ہٹ کر ہوتا ہے رابطہ، اور یہ ضابطے پر بہت بھاری پڑتا ہے. میاں بیوی کی زندگیاں بھی، اس میں بھی آپ لے لیجئے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ بیوی کی یہ ذمہ داری، شوہر کی یہ ذمہ داری، یہ اصول ہیں، یہ حق ہے، یہ ادا کرنا ضروری، یہ نہیں کیے تو گنہگار ہوں گے. میاں بیوی میں آپس میں ضابطوں پر اگر زندگی چلے تو نہیں چل سکتی. اس کے آگے ہے رابطہ، کہ اپنا دلی تعلق ایسا جڑ جائے کہ ضابطہ پیچھے ہو جائے، رابطہ آگے چلا جائے.
کہ جو کہا گیا آپ کو یہ کرنا ہے، اتنا دلانا ہے، اتنا خیال کرنا ہے، بندہ اس سے آگے 2 قدم نکل کر فکر کرتا ہے تو یہ حد درجہ محبت اور یہ ضابطے پیچھے ہو جاتے ہیں، رابطہ اور تعلق جو ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری تو پیچھے ہو گئی، اور آپ کا وہ تعلق، وہ محبت، وہ لگاؤ اپنی امت کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ پورا دائم الفکرہ، صحابہ نے فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند۔ جیسے آج کل ہماری بھی فکریں ہمیشہ کہ کاروبار کیا کریں، کیسے کریں، بزنس کیسے بڑھائیں، آمدنی میں اضافہ کیسے ہو، ہمیشہ کا ٹینشن، فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ایسی فکر سوار رہتی تھی کہ میری امت کیسے میرے دین پر آ جائے، کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں آ جائے۔ دائم الفکرہ، ہمیشہ کا فکر تھا۔ بستر پر لیٹ رہے ہیں تو یہی فکر، دن میں آپ راستوں میں چل رہے ہیں یہی فکر، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ آخر کار جو احکام اللہ نے دیے تھے اسی اللہ نے آپ کو سنبھالا اور آپ کو منع کیا کہ اتنا بھی کام نہ کریں، اتنی بھی فکر نہ کریں، آپ اپنا بھی تو تھوڑا خیال کیجئے، اپنی راحت، اپنا آرام، اپنے بھی کچھ حقوق ہیں، آپ ان کی فکر کیجئے، کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا تھی کہ آپ بار بار لوگوں کے پاس، چاہے وہ منع کیے ہوں، رد کیے ہوں، انکار کیے ہوں، گالی دے دیے ہوں، دھکے مار دیے ہوں، آپ دوبارہ جاتے، پھر جاتے۔ تو خطوط آپ نے بادشاہوں کو لکھے، لوگوں کے جواب آ گئے، آپ نے پھر لکھے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ، اس کی طرف خط روانہ کیا۔ اب پہلی مرتبہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، دوسری مرتبہ حضرت حرث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر آپ نے روانہ کیا کہ روم کے بادشاہ کے پاس جاؤ، ہمارا خط دو۔ حضرت حرث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر روانہ ہوئے، ملک شام کے علاقے میں داخل ہوئے تو راستے میں ایک شہر پڑتا تھا موتا، اس شہر کا ایک امیر تھا شرحبیل بن عمر الغسانی۔ تو شرحبیل بن عمر غسانی کو جب پتا چلا کہ ایک مسافر، ایک قاصد عرب کا آدمی جا رہا ہے تو اس نے بلوایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید تم عرب کے وہ جو پیغمبر ہیں ان کے قاصد ہو، پیغامبر ہو، کوئی خط وغیرہ لے جا رہے ہو۔ تو حضرت حرث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں قاصد ہی ہوں، پیغامبر ہوں، آپ کا ایک میسیج، ایک خط لے کے روم کے بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو شرحبیل بن عمر غسانی نے حضرت حرث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ باندھ دیے، قید کر دیا، ان کو ایک ستون سے باندھ ڈالا۔ حالانکہ قاصد جو ہوتے نا، یہ ایک دوسرے کے درمیان رابطہ جو بنتے ملکوں کے درمیان، ان کو کبھی بھی اس طریقے سے ٹارچر نہیں کیا جاتا۔ آج بھی جو امبیسیاں ہوتی ہیں جگہ جگہ پر ہر ملک کی، یہ جو ہے ایک ملک دوسرے ملک سے تعلقات بڑھانے کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ اگر کچھ نقصان کا کام کیا گیا تو اس ملک سے گویا جنگ چھیڑنے کے برابر۔ تو اب یہ قاصد ہیں، پیغام لے کے جا، اس زمانے میں بھی یہی سسٹم تھا اور رواج تھا، لیکن اس نے اس سسٹم کے خلاف جاتے ہوئے ان کو باندھ دیا، اور اتنا ہی نہیں، تکلیف دیتے دیتے حضرت حرث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا، شہید ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے قاصد رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے قاصد پیغام لے کر دوسروں کے پاس گئے ہیں،
ان قاصدوں میں سے اگر کسی کو شہید کیا گیا تو یہ سب سے پہلے قاصد ہیں حضرت حرث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو روم کے بادشاہ کی طرف سے جو امیر تھا موتا علاقے کا، شرحبیل بن عمرو الغسانی، اس نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جانتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی جنگ کا اعلان ہے۔ قاصدوں کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، اور جو کیا جائے گا اس کے ساتھ بدلہ لینا ضروری تھا، ورنہ تو یہی چیز بہت آگے بڑھ جائے گی، ان کی ہمتیں بلند ہو جائیں گی، اور یہ لوگ وہیں چپ نہیں بیٹھیں گے، ان کا آگے قدم بڑھے گا اور وہ مدینہ منورہ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی اذیت تکلیف پہنچانے پر بھی آپ نے رحم کا معاملہ کیا، معافی کا معاملہ کیا، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو معاف کیا جائے۔ وقت کے حساب سے کہ جس وقت میں جو فیصلہ لینا وہ ضروری ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ فرمایا کہ نہیں، یہ قاصد کا قتل جو کہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کو معاف کرنا گویا اپنی بزدلی، اپنی کمزوری کو دکھانا کہ چلو بھی ہمارے قاصد مارے گئے، کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسرا بھیجیں گے، یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ تو آپ نے فوراً صحابہ کرام میں تشکیل کی اور ایک جماعت تیار کی کہ اس علاقے میں، موتا کے علاقے میں بھیجنے کے لیے۔ جو جماعت تیار ہوئی 3000 افراد کی جماعت تھی۔ اس موقع پر ایک بہت بڑی اچھی جماعت تھی ماشاءاللہ، کہ جو میدان جنگ میں جایا کرتی تھی، ورنہ تو اس سے پہلے کی جتنی جماعتیں تھیں آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، 200 500 1000 اس طریقے سے۔ احد کے میدان میں 3000، اس میں بھی کچھ کم ہو گئے، 700 افراد منافق ہی تھے اس کے اندر جو واپس آ گئے۔ تو کم جماعتیں جایا کرتی، چھوٹی چھوٹی۔ اب یہاں 3000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ تیاری جب مکمل ہو گئی، آپ نے ہدایات دیں، سمجھایا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ اس جماعت کا لیڈر، امیر کون ہوگا، کیونکہ جو بھی جماعت جائے اس کو سنبھالنے کے لیے امیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، جن کا تذکرہ چند جمعہ پہلے گزرا تھا کہ یہ وہ زید ہیں جو بچپن میں ایک قافلے میں جا رہے تھے، لٹیروں نے لوٹ لیا، بچے تھے، بچے کو مکے میں لا کر بیچ دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو ان کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ غلام بچہ زید بن حارثہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے ان کو غلامی سے آزاد کر دیا اور ان کو اپنا لے پالک، اڈاپٹ جسے کیا جاتا ہے، متبنہ، منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور یہ مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید ہیں۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دوسروں کے اولاد کو اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑو، ان کے جو باپ ہیں انہی کا نام لگاؤ، تو پھر یہ زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ پکارے جانے لگے۔ تو ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، لے پالک، اڈاپٹ کیا تھا آپ نے۔ ان کو اس لشکر کا امیر بنایا اور اعلان کیا کہ اس 3000 افراد کے امیر ہوں گے زید بن حارثہ۔ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، اگر یہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، مان لو اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر دوسرے امیر بنیں گے جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سال کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر، تو ان کو ذمہ دار قرار دیا دوسرے نمبر پر کہ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے ان کی جگہ پر۔ پھر فرمایا
اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ امیر بنیں گے، ایک کے بعد ایک، باری باری۔ پھر فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر امت مسلمہ، آپ لوگ جسے اپنی طرف سے امیر طے کر لیں گے وہی ہوگا۔ 3 کے نام آپ نے خود سلیکٹ کیے، گنائے اور لوگوں کو بتایا۔ ایک یہودی جو یہ پوری کارروائی دور سے دیکھ رہا تھا، یہ باتیں بھی سن رہا تھا، ایک عالم تھا، اس نے جب سنا تو اپنے آزو بازو کے لوگوں سے کہا پکا یہ تینوں مارے جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے تورات میں، آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمیں معلوم ہے پہلے سے بھی جب کبھی بھی کسی بھی نبی نے اگر کوئی ایسا لشکر روانہ کیا ہے اور اس کے اندر نبی نے کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم مر گئے، تم مارے گئے، قتل ہو گئے تو تمہاری جگہ یہ یا وہ کام ہوگا، ایسے اگر کسی کے بارے میں نبی کہہ دے کہ اگر تم مر گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس میدان میں، اس سفر میں ضرور مرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نبی سچے ہوں، اگر سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور مارے جائیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ کے پاس وہ یہودی آیا اور وہ خود کہنے لگا کہ اگر تمہارے نبی سچے ہیں تو تم اس سفر سے واپس کبھی نہیں آؤ گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اگر میں اس راستے سے واپس نہیں آیا تو مجھے اس سے بڑی بشارت کی بات اور کیا ہوگی کہ میں شہیدوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری جماعت کے اندر ایک ایسے شخص کو بھی رکھا تھا جن کا تذکرہ گزشتہ جمعہ گزرا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بہت بڑے سپہ سالار، جنگی مہارت کے رکھنے والے، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں لیکن ایک فوجی کی حیثیت سے۔ آپ نے روانہ کیا اور تمام مدینے والے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، بڑی بشارتیں دیتے ہوئے، تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا معین و مددگار ہو، آپ جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آ جائیں، بہت سارا مال غنیمت لے کر آ جائیں، خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئیں، اللہ کے حفظ و امان میں آپ لوگ رہیں۔ تمام مدینے والے ان کو دعائیں کرتے ہوئے روانہ کیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حدود کے باہر تک، ثنیات الوداع جو پہاڑیاں ہیں مدینہ کی، وہاں تک آپ ان کے ساتھ گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جس علاقے میں میں تمہیں بھیج رہا ہوں جب وہاں چلے جاؤ تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے دین کی دعوت دینا، ان کو سمجھانا، اگر مان جائیں تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور اگر نہ مانیں تو اس کے بعد ان لوگوں سے مقابلہ کرنا، قتال ان سے کرنا، جو انہوں نے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے اس کا بدلہ لینا بھی ضروری، تو ان سے قتال کرنا۔ پھر فرمایا وہاں ان علاقوں میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو راہب ہوں گے، جو دنیا سے ایک دم لا تعلق ہو کر کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو چکے ہوں گے۔ ان لوگوں سے ذرہ برابر چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، یعنی ان کو چھوڑو، ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں پریشان نہ کرو، ان کو ستاؤ مت۔ اور آقا نے یہاں تک فرمایا کہ یاد رکھنا کسی عورت پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے، تلوار نہ اٹھے، بچوں پر نہیں، بوڑھوں پر نہیں، بیماروں پر نہیں، غلاموں پر نہیں، کمزوروں پر نہیں۔ اتنی ساری نصیحتیں کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا۔ یہ 3000 کا مجمع، جو کہ بہت بڑا مجمع تھا اس وقت کے حساب سے، روانہ ہوا۔
ملک شام کے حدود میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موتا کے علاقے کی طرف نہ جانا بلکہ تم ملک شام کی طرف جاؤ، لیکن کوہرا اور شبنم اتنی زیادہ تھی کہ جس کے اندر راستہ بھٹک گئے اور موتا جو علاقہ تھا اسی علاقے میں پہنچ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سمجھ لیجئے مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا تھا۔ تو یہ حضرات اسی علاقے میں پہنچے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، شرحبیل بن عمرو الغسانی کے علاقے میں۔ جب ان کی خبر ملی تو ادھر سے روم کے بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑی فوج آئی، اتنی بڑی فوج تھی، آپ اندازہ لگائیں 3000 افراد صحابہ ہیں، 1,00,000 کی فوج آئی۔ یہ ابھی سن ہی رہے تھے کہ 1,00,000 لوگ آ رہے ہیں، ساتھ میں عرب کے جو قبیلے تھے نا آزو بازو کے، بنو بکر، بنو لحم، اس طریقے کے جو چھوٹے موٹے قبیلے تھے، یہ تمام قبیلے والے بھی ہرقل کا ساتھ دینے، شاہ روم کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آ گئے۔ کل ملا کر 2,00,000 سے بھی زیادہ مجمع آ گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا حال کیا ہوا ہوگا کہ 3000 افراد، یوں سمجھ لیجئے 2,00,000 کے درمیان گھس جائیں گے تو تھوڑی دیر میں آٹا ہو جائیں گے، پس جائیں گے۔ 2,00,000 کا مجمع سامنے اور یہ 3000 افراد کی ایک مٹھی بھر جماعت۔ تمام حالات سامنے آئے، مشورہ ہوا، تمام باتیں کھل کر آ گئیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور میدان میں فوج کھڑی ہیں، اب آگے کیا کیا جائے؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے کہا خط بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھیں، رائے لیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اتنی بڑی جماعت سے بھیڑ جائیں، ان سے ٹکرا جائیں، مقابلہ کر لیں، یا ہماری مدد کے لیے آپ کمک بھیجیں گے، یا اور بڑی فوج کچھ اور صحابہ کو روانہ کریں گے، یا ہمیں واپس بلا لیں گے؟ تین میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو مقابلے کا حکم دیں تو لڑ جائیں گے، واپس بلا لیں تو چلے جائیں گے، یا مدد آ جائے تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ ہر بندہ ایسے موقع پر یہی سوچتا ہے کہ کیا کریں۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کون سا مشورہ لے کے بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کون سا خط ڈالو گے اور کیا پوچھو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیج ڈالا، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، دو کامیابیاں ہیں، دو میں سے ایک تو ہمیں ضرور ملے گی، تو پھر شک اور شبہ کیا ہے؟ آگے بڑھو، ٹکرا جاؤ، یا تو فتح ہوگی تو غازی بن کر واپس جائیں گے، اور اگر شہادت ہوئی تو جنت سدار جائیں گے، شہید ہوں گے، اور کیا ہے؟ دو میں سے ایک ہمارے سامنے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہی ہیں، کامیابی ادھر بھی ہے، کامیابی ادھر بھی ہے، تو پھر سوچنا کیا، پوچھنا کیا، مشورہ کیا، سوال کیا؟ آگے بڑھتے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ایسی جوشیلی تقریر تھی کہ تمام صحابہ کرام نے یہی کہنا شروع کیا کہ ہاں کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور 2,00,000 کے مجمع میں کود پڑے 3000 صحابہ۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، جنگ شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اذان دو، اعلان کرو۔ اذان درمیان میں بھی ہو جاتی تھی کہ حی علی الصلاۃ، لوگوں آ جاؤ، الصلاۃ جامعہ، نماز تم کو جمع کرنے والی عبادت ہے، آ جاؤ، اعلان ہوتا تھا۔ تو تمام صحابہ جب کبھی درمیان میں ایسا اعلان ہوتا تو سب جمع ہو جاتے کہ کوئی اہم کام پیش آیا ہے، حضور کچھ اہم بات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمام صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، بڑے غم زدہ تھے، افسردہ تھے، یقیناً فکر کی بات تھی۔ صحابہ نے پوچھا ہوا کیا ہے، آپ کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے وہاں کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میدان جنگ میں اب کیا چل رہا ہے، موتا کے علاقے میں ہمارے ساتھیوں پر کیا گزر رہی ہے اللہ مجھے دکھا رہا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا، ایسا لگتا کہ میری آنکھوں کے سامنے جنگ ہو رہی ہے۔ تو صحابہ بھی تڑپ اٹھے کہ ہوا کیا ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہی بات آپ نے رکھی کہ ہمارے 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا مجمع ہے۔ یقیناً سوچنے والے سننے والے سب یہی سوچ سکتے ہیں کہ اب مقابلہ کیا ہوگا، ایک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا، ون سائیڈ میچ ڈیسائیڈ، ختم، ایک طرف کی بات ہے نا، 2 لاکھ ایک طرف، 3000 کا اس میں شمار ہی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہو کیا رہا ہے، صحابہ کا حال کیا، ہمارے ساتھی کس حال میں ہیں؟ فرمایا بڑی گھمسان کی رن پڑی ہے، گھمسان کا مقابلہ شروع ہوا ہے، صحابہ بھڑ چکے ہیں، درمیان میں گئے ہیں، اور آقا نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، آپ نے سفید جھنڈا لگا کر دیا تھا، اور میدان جنگ میں جھنڈا سب سے اہم ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا معلوم کر لیں۔ جنگ کے میدان میں ہر ٹیم کا، ہر فوج کا جھنڈا جب تک لہراتا رہے گا وہ فوج بڑی جگری کے ساتھ بے جگری سے مقابلہ کرے گی، اور جب جھنڈا نیچے آ جائے گا یا نظر نہیں آئے گا تو وہ فوج آٹومیٹکلی ہار جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو قلب چلا گیا، دل ختم ہو گیا، مین ہمارا جب ختم ہو گیا تو ہم آزو بازو والے کیا کریں گے؟ تو یہ جھنڈا اٹھا کر حضرت زید بن حارثہ جو آگے آگے درمیان میں چل رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، جیسے ہی جھنڈا نیچے گرا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ آزو بازو وہ بھی مقابلہ کر رہے تھے، آگے بڑھا اور انہوں نے بھی جھنڈا پھر سے اٹھا لیا، مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا مقابلہ، کیسا مقابلہ ہو رہا ہوگا، اور کیسے یہ حضرات صحابہ ثابت قدم رہے ہوں گے، کیسی ان کی ہمتیں، ان کی شجاعتیں، ان کی بہادریاں رہی ہوں گی کہ کیسے دیوانہ وار مقابلہ ہو رہا ہوگا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا، گھوڑے پر سوار تھے، سرخ رنگ کا ان کا گھوڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کی گردن خود کاٹ دی۔ وجہ بعد میں صحابہ نے خود بتایا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا بہترین گھوڑا تھا، یہ ڈر ہوا کہ میں درمیان میں چلا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا تو کہیں میرا گھوڑا یہ لوگ دشمن استعمال کر کے میرے ہی ساتھیوں کے خلاف استعمال نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے ان کو اپنا مال کیوں دوں؟ انہوں نے اپنے گھوڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ اب پیدل اور مقابلہ، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا، تو کسی نے ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا، ایک ہاتھ میں جو جھنڈا پکڑا ہوا تھا ہاتھ کٹا تو فوراً دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، بس جھنڈا لہرا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ایک جوش دلا رہے ہیں کہ جھنڈا ابھی تک باقی ہے تو تمہیں اپنا مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ دشمن کی بھی یہی چال ہوتی تھی کہ جھنڈا گر جائے، تو کسی نے ان کے دوسرے ہاتھ کے بھی ٹکڑے کر ڈالے، دونوں ہاتھ الگ ہو گئے، تو جو بازو تھے ان کے کندھے وغیرہ اسی سے چمٹا لیا، سینے سے لپیٹ لیا، بس جھنڈے کو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اور جھنڈا تھام کے لگے ہوئے ہیں، جب تک جان باقی رہی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ چاروں طرف سے بھالے، نیزے، تیر، تلوار اتنے مارے جا رہے تھے، اتنے مارے جا رہے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی بعد میں ان کے جسم کو دیکھا گیا، صرف سامنے کے حصے میں 90 زخم تھے، سینے پر مختلف جگہوں سے مارا ہوا، کٹا ہوا، چبا ہوا، 90 سے بھی زیادہ زخم صرف چھاتی پر، سینے پر تھے۔ کہتے ہیں جب ان کو بھی نڈھال ہو گئے، اب برداشت نہ ہو سکا، جھنڈا نیچے ڈال دیا، گر گئے اور خود نیچے لیٹ گئے،
ابھی جان باقی تھی، شام کا وقت جب ہوا ان کو خیموں میں لایا گیا، کچھ پانی ان کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے پانی پینے کے لیے دیا تو کہنے لگے پانی ابھی وقت باقی ہے، تھوڑا بازو سر کے پاس رکھ دینا، اگر غروب آفتاب تک زندہ رہا تو پانی ضرور پی لوں گا۔ کہا کیا بات ہے، ابھی پی لیجئے نا۔ کہا میرا روزہ ہے، روزہ ہے، اگر غروب آفتاب ہوا اس وقت تک زندہ رہا تو پانی پی لوں گا، ورنہ بغیر پانی پیے کے چلا جاؤں گا۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ابھی غروب آفتاب ہونے سے پہلے پہلے جنت سدھار گئے، شہید ہو گئے۔ ابھی شام سے پہلے جب جھنڈا تھوڑی دیر کے لیے گرا تو صحابہ نے آواز دی کہ آخری امیر عبداللہ ابن رواحہ تم کہاں ہو؟ یہ بھی بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے ہاتھ میں روٹی لیا ہوا تھا، جیسی آواز آئی پھینکا اور آئے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور سوچنے لگے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا مقابلہ جاری رکھا جائے یا تھوڑا پیچھے ہٹا جائے۔ تھوڑا ان کو پس و پیش ہوا، شش و پنج میں پڑے، پھر اس کے بعد ان کو بھی شرح صدر ہوا، یہ بھی آگے بڑھے۔ یہ تمام واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اب ایسا ہو رہا ہے، اب ایسے ہو رہا ہے۔ تیسرا امیر آگے بڑھا ہے، عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈے کو سنبھالا ہے۔ اب صحابہ ابھی حیران ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا جھنڈا کیا ہوا؟ کہا نیچے گرا ہوا ہے۔ کہا کوئی اٹھائے گا؟ کہا ہاں انتظار کرو ابھی کوئی نہیں آیا۔ صحابہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کوئی تو اٹھا لو، کوئی تو اٹھا لو، اور جو اٹھائے گا وہ امیر بنے گا، اور وہ امیر بن کر لیڈ کرنا ہے، مقابلے کو آگے لے جانا ہے۔ اور کون بندہ ایسا ہوگا جو ایسے وقت میں جھنڈا سنبھالے گا؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہوا کیا؟ کوئی آیا؟ کوئی آیا؟ کہتے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہاں ایک بندہ آگے آیا اور اس نے جھنڈا اٹھایا ہے، اب امید ہے کہ جھنڈا دوبارہ نہیں گرے گا۔ فرمایا وہ ہے کون؟ فرمایا ایک اللہ کی تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ نے اپنی تلوار ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور منافقوں کے مقابلے کے لیے اپنے نیام سے نکالا ہے، اور اس تلوار نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا اور اس نے سنبھال لیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ ہے کون؟ فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، جو فن سپہ سالاری، فن جنگ کے مہارت رکھتے تھے۔ فرماتے جب انہوں نے سنبھالا تو اس کے بعد ایسا ہنر دکھایا، ایسا اپنے فن کی مہارت دکھائی۔ وہ خود فرماتے بعد میں جنگ جب پوری ہو گئی، بعد میں جب یہ واقعہ سناتے تھے تو فرماتے تھے اس دن 9 تلواریں میری ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، صرف میرے اکیلے کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک ملی جو بڑی مضبوط تھی اور ہمیشہ میرے ساتھ میں رہی۔ شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ شام کو جب واپس آئے اپنے اپنے خیموں میں لوگ پہنچے، بڑا نقصان ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن کے لیے نئی اسٹریٹجی بنائی، نیا پلان بنایا۔ اب یہ 3000 میں کیا پلان ہوتا ہوگا آپ سوچیے۔ میدان جنگ میں دشمن کے خیال کو پرکھنا اور اس پر ذہنی دباؤ ڈالنا، اپنی باڈی لینگویج کیسے بنانا چاہیے، مقابلے کے وقت میں بندے کو کیسا دکھنا چاہیے، یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے، ایک گر ہوتا ہے، ایک ٹیکنک ہوتی ہے جو ہر بندے کو آتا نہیں۔ ہر میدان کے اصول الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا دن جب صفیں بنائیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ایک مقدمہ، ایک قلب، ایک میمنہ، ایک میسرہ، یہ تمام چیز آخر میں کمک ہوتی ہیں کہ سامنے کا ایک حصہ، درمیان کا حصہ، دائیں بائیں اور پیچھے تھوڑا ہیلپ کے لیے دونوں طرف۔ تو پہلے دن بھی ایسا ہی تھا۔ اگلے دن حکم دیا کہ جو کل آگے تھے وہ پیچھے آئے اور جو کل پیچھے تھے وہ آگے رہیں، دائیں والے بائیں آئیں، بائیں والے دائیں آ جائیں۔
یہ تمام چینجز، تبدیلیاں کی اور مقابلے کو آگے بڑھایا۔ یہ اتنی زبردست پلاننگ تھی کہ دشمنوں نے جو ان کے ویسے ہی تھے، جب انہوں نے آگے آ کر مقابلے میں دیکھا کہ چہرے بدلے ہوئے ہیں، کل الگ تھے آج الگ، تو انہوں نے سوچا اوہو راتوں رات ان کی کمک آ گئی ہے، ان کو مدینے سے مدد آ گئی ہے۔ بس یہ ایک سوچنا تھا کہ ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، پتہ نہیں کتنے آئے ہیں اور کتنی بڑی جماعت آ رہی ہوگی، ایک دن میں اتنے آ گئے، راتوں رات اتنے آ گئے ہیں تو اور کتنے آ رہے ہوں گے، یہ سوچ کر ہی ان کے خیال پست ہو گئے اور وہ لوگ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے۔ 3000 افراد کے ساتھ ایسا مقابلہ ہوا، فرماتے کہ عیسائیوں کو یوں کاٹا گیا اس میدان میں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوا اور آخر کار وہ لوگ 7 دن کی جنگ کے بعد 2 لاکھ والا لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اب حضرات صحابہ نے بھی مشورہ کیا کہ چلو اب وہ پیچھے جا رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ 7 دن کے بعد وہ رومی اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شہید ہو گئے، باقی جتنے افراد بچے تھے یہ تمام حضرات صحابہ مدینہ منورہ واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان تمام تینوں امیروں کی شہادت ہوئی تھی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کے بچوں کو بلایا، عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت جعفر کی بیوی تھیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہوا کیا ہے؟ اتنی بڑی غم کی بات ہے، رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو پوچھا کوئی خبر آئی ہے جعفر کی؟ کہا ہاں وہ شہید ہو گئے۔ اتنا سنتے ہی رونے لگیں، چیخنے لگیں، چلانے لگیں تو آپ نے فرمایا بین نہ کرو، واویلا نہ مچاؤ، اس طریقے سے اپنا آوازیں نہ نکالو، چیخ و پکار نہ کرو، صرف خاموش آنسو بہایا کرو۔ یہ آواز سن کر اڑوس پڑوس کی عورتیں جمع ہو گئیں، رشتہ دار جمع ہو گئے، بڑا عجیب ماتم کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور جب تک وہ قافلہ مدینہ آ نہیں گیا اس وقت تک آپ نے ان بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کو قافلہ آ گیا تو تمام صحابہ کرام نے ان آنے والے صحابہ کو طعنے مارنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ دیکھیے صحابہ کا کیا مزاج تھا، یہ لوگ اتنا بڑا کارنامہ کر کے آ رہے ہیں، بجائے ان پر پھول برساتے، بجائے ان کی تعریف کرنے کے طعنے مارنے لگے، اور جو اپنے گھروں کے پاس گئے تو گھروں کے دروازے بند کر ڈالے کہ اندر نہیں آنا، اور جو ان کو بولا جاتا تھا وہ بڑا عجیب جملہ تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا ہوا ایسا، کیوں؟ صحابہ کرام کہنے لگے بھگوڑے آئے ہیں، میدان جنگ سے فتح کے بغیر آئے کیوں؟ اور اگر آنا ہی تھا تو یا تو شہادت یا تو فتح، دو میں سے ایک لے کر آتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ لوگ واپس چلے گئے، تم بھی واپس آ گئے؟ تو میدان جنگ کو پیٹ دکھا کر آنے والے تم بزدل ہو، تم کائر ہو، تم بھگوڑے ہو میدان جنگ کے، اور اپنے گھروں میں داخل ہونے نہ دیا، بیویوں نے دروازے بند کر دیے، بچوں نے بھی ملنا چھوڑ دیا کہ آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اب ان حضرات صحابہ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے اتنا بڑا مقابلہ کیا، جب وہ پیچھے ہٹے ہم بھی پیچھے ہٹ کر آ گئے۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو تم نے بڑھ کر اٹیک کیوں نہیں کیا، ان پر مقابلہ کرنا چاہیے تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ شکست کھا کر بھاگ جاتے یا تم لوگ شہید ہو جاتے۔ کیا بہادری تھی ان کی، کیا جذبہ شہادت تھا ان کا، کہ ایسا شوق شہادت تھی کہ آخر کار یا تو شہید ہو جاتے یا غازی اور فاتح بن کر واپس آتے۔ یہ کیا بات ہوئی، میچ ڈرا کر کے آ گئے، 50-50 ہو گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ آئے تو آپ نے ان کو تسلی دی اور تمام صحابہ کرام میں اعلان کرایا کہ یہ لوگ بھاگ کر نہیں آئے، یہ بزدل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پھر سے ایک تیاری کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرار نہیں ہے بلکہ یہ کرار ہیں۔ فرار ہو کر آنے والے، بھاگ کر آنے والے، صحابہ نے ان کو فرار کہا کہ بھاگے ہوئے لوگ۔ آقا نے فرمایا یہ کرار ہیں، دوبارہ واپس مکرر، دوبارہ جانے والے لوگ۔ تو آقا نے جب یہ باتیں فرمائیں تب جا کر صحابہ نے ان کو وہ طعنے دینا چھوڑا۔ پھر آقا نے کچھ آگے کی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہدائے غزوہ موتا کو جمع کیا، خاص کر ان 3 امیروں کو، عبداللہ ابن رواحہ، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب کو بلایا اور تینوں کو ممبر، مشک کے ممبروں پر، ٹینوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، ان دونوں کے چہرے تھوڑا سا پھرے ہوئے ہیں، صرف جعفر اکیلے مضبوط سینہ تان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا؟ کہ انہوں نے شروع میں ڈاؤٹ کیا تھا، انہوں نے آخر میں ڈاؤٹ کیا، شک کیا تھا کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹے، تھوڑا سا جو پسو پیش کیا اللہ نے ان کے چہروں کو بھی تھوڑا موڑ دیا۔ جعفر اکیلے ایسے تھے جنہوں نے ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کیا، آخر دم تک سینہ تان کر کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی ایسے ہی بٹھایا اور ان کے جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کی جگہ ان کو 2 پر دے دیے۔ اب ان پروں سے یہ فرشتوں کے ساتھ اڑان بھرتے ہیں، پوری جنت میں جہاں چاہتے ہیں اپنے پروں سے اڑ کر جاتے ہیں۔ اور بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر وعلیکم السلام کہا۔ صحابہ نے پوچھا کون تھا، کس نے سلام کیا؟ کہا فرشتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، اس میں جعفر بھی تھے، انہوں نے سلام کیا تو میں نے ان کا جواب دیا۔ اب وہ پر کون سے تھے؟ کیا وہ پرندوں کے پر تھے؟ یا اگر پرندوں کے پر لگائے جائیں تو پھر یہ انعام کے بجائے تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، جو بھی اعضاء انسان کو اللہ نے دیا تمام جانوروں، حیوانوں، پرندوں سے بہتر دیا۔ اب ان کے ہاتھ کاٹ کر پر لگا دینا یہ تو ترقی کے بجائے تنزلی ہے، انعام کے بجائے ان کو تھوڑا ابھی گھٹا دینا ہوا نا۔ تو یہ پر پرندوں کے نہیں تھے بلکہ یہ ملکوتی پر تھے، اڑنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی، ایک طاقت پرواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر، معصوم سے بچے، یہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے تو ایک دوسرے سے، بچوں سے، بڑوں سے کہتے ہمارے ابو کے پر ہیں، اڑتے ہوئے آئیں گے، میرے لیے پھل لائیں گے، جنت سے لائیں گے، فلاں فلاں، بڑی عجیب باتیں کرتے، ہمارے ابا کے 2 پر ہیں وہ اڑ رہے ہیں، ایک دن آئیں گے ہمارے گھر میں۔ تو اسی وقت سے ان کا نام پڑا حضرت جعفر طیار۔ عربی میں طائر اڑنے والے کو، طیارہ فلائٹ اڑنے والی جو ہوتی ہے اسے طائر، طیار کہتے ہیں۔ حضرت جعفر کا لقب یہی ہے، حضرت جعفر طیار، اڑنے والے جعفر۔ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی 10 سال کے بڑے تھے جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان غزوہ موتا کے شہداء کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے اجر جزیل نصیب فرمائے اور ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔